بلند ہونے کی وجہ سے علی قسیمہ ان کے دونوں قسموں پر، لا لکونہ وسمن اور نہ اس کے ہونے کی علامت کے، علی المعنی معنی پر۔ بھائی اسم نحو کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک کوفی حضرات، دوسرے بصری حضرات۔ علماء تھے بڑے، یہ سمجھیں کہ نحو کے بڑے پہاڑ تھے، ایک کوفہ میں رہتے تھے، ایک بصرہ میں۔ دونوں کا نحو کے مسئلے میں کچھ اختلاف تھا، تقریباً 110 مسئلوں میں ان کا اختلاف تھا۔ ان کا ایک نظریہ تھا، دوسرے کا دوسرا نظریہ تھا۔ کوفیین کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں اسم بمعنی وسم کے ہے، کہ کیا معنی ہے؟ وسمن، کیا معنی ہے؟ وسمن، وسمن، ہاں وسمن، وسمن کی معنی ہے علامت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اسم اپنے مسمى پر، یعنی جس کا نام رکھا جائے اس پر علامت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی علامت کی وجہ سے آپ پہچانیں۔ مثال میں آپ کو بولوں پین دو، تو آپ کیا دیں گے؟ پین دیں گے، تو آپ کتاب نہیں دیں گے۔ اگر میں بولوں کتاب دو، تو آپ کتاب دیں گے، پین نہیں دیں گے، کہ یہ نام اس کتاب پر دلالت کرتا ہے، اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں بولوں زید، تو بھائی زید کو لے آؤ، تو ایک دم جائیں گے، آپ زید کو لے آئیں گے۔ یہ اپنے نام اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو وسمن کی معنی ہے دلالت۔ تو کوفی کا مذہب یہ تھا ہے، کیونکہ یہ اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں وسمن۔ واو کو حذف کیا، اس کی جگہ حمزہ دے دیا، تو اسمن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کوفیین کا مذہب۔ اور بصرین کا مذہب یہ ہے کہ یہ سمون سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ سمون۔ سمون کا معنی ہے بلند ہونا۔ کیا معنی ہے؟ بلند ہونا۔ تو یہ اپنے دونوں جو سے قسیم ہیں، یعنی اسم فعل حرف، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک ہے مفرد کلمہ، کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3، اسم فعل حرف۔ تو کلمے کی 3 قسم ہیں، تو اسم فعل حرف۔ اب اسم فعل حرف یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے قسیم ہیں۔ کیا ہے؟ قسیم۔ اس کو بولیں گے اسم حرف اور فعل کا قسیم ہے، اور فعل اسم اور حرف کا قسیم ہے، حرف اسم اور فعل کا قسیم ہے، یعنی ایک دوسرے قسیم ہیں۔ اور یہ اپنے دونوں قسیموں سے، یعنی اسم اپنے دونوں قسیموں سے، یعنی کسے؟ فعل اور حرف سے بلند ہے۔ کیوں بلند ہے بھائی؟ بھائی اسم مسند بہی بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فعل کیا ہوتا ہے؟ صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اسم دونوں ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو اپنے دونوں قسیموں سے بلند ہے۔ 2 چیزیں ہو سکتا ہے، تو یہ سمون سے نکلا۔ کیا ہے؟ یہ نہیں، اپنے قسیموں سے بلند ہے، تو سمون کو آخر کو واو حذف کر کے شروع میں حمزہ دے دیا، تو ہو گیا اسمن، ٹھیک ہے۔ اب صاحب قافیہ جو ہے، صاحب ہدایت النحو، یہ اصل میں بصرین مذہب کا ہے، تو اس لیے یہ اب اس کا طرف لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھیں وَيُسَمَّى اسمن، اور اسے اسم بولا جاتا ہے، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، بلند ہونا اس کا دونوں اپنے قسم پر، دونوں قسم پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اسم ہے۔ لا لِكَوْنِهِ وِسْمًا، نہ ہونا اس کا وسمن، نیچے رکھا ہے دلالت، یعنی علامت، ہاں، یعنی علامت کے ہونے کی وجہ سے علامانہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کیا بول رہا ہے؟ گویا کہ بصرین کا ساتھ دے رہا ہے کہ بس یہ سمون کی وجہ سے اس کا نام ہے، وسمن کی وجہ سے نہیں ہے۔ جو یہ بولتے ہیں کوفے والے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو بصرے والے بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسمن، اور سے بولا جاتا ہے اسمن، لِسُمُوِّهِ،
اس کے بلند ہونے کی وجہ. اصل سمو نام ہے اس کا, بلند ہونا ہی اس کا, اصل میں سمون ہے. کیا ہے؟ سمون. واو کو حذف کیا, حمزہ دے دیا, تو سمو ہی اس کی بلند ہونے کا, علی قسیم ہے اپنے دونوں قسیم پر. قسم نہیں, قسیم. قسیم قسم ہوگا یہ مفرد اس کا کلمے کا. کلمے کا قسم کیا؟ اسم فعل حرف. یہ اپنے برابر والوں کے قسیم ہے. قسیم ہے علی قسیم, یہ ہے قسیمین ہی. اصل عبارت کیا ہے؟ قسیمین ہی. قسیمین اضافت ہوئی ہا کی طرف, تو مضاف لے کی وجہ سے نون گر گیا, پھر ہو گیا قسیمین. کیا ہو گیا؟ یعنی قسیمین دونوں قسیموں سے ہی, اس کی اضافت جو کہ نون گر گیا, تو یہ ہو گیا قسیمین. ٹھیک ہے. علی قسیمین لا لکونہ وسمن, نہ اس کا وسم ہونے کی وجہ سے, یعنی علامت ہونے کی وجہ سے. علی المعنی ختم. جی ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. ابھی شروع کرا فعل. وحد الفیل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. ایسا کلمہ ہے, اس میں ایسا کلمہ, کلمہ تو نکرہ ہے نا, نکرے کے بعد جملہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ جملہ. تو یہ کلمہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہے, جملہ بھی نکرہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکرے کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو وہ ایسا کریں گے, ایسا کلمہ ہے, تو پھر اس کی معنی صحیح بنے گی. ٹھیک ہے, محاورے کیوں نہیں, ورنہ نہیں بنے گی. کلمۃ فعل, فعل ایسا کلمہ ہے, تدل علی معنی فی نفسها, جو دلالت کرتا ہے اپنی معنی پر خود. فی نفسها معنی بنفسها. دلالتاً ایسی دلالت, دلالت مقترنتاً جو ملا ہوا ہے اس کے, بزمان ذالک المعنی, اس کی معنی سے زمانہ, معنی زمانہ ملا ہوا ہوا. یعنی فعل اپنی معنی پہ دلالت کر رہا ہے, اس میں زمانہ ہے. ٹھیک ہے, عام مفہوم یہ ہوا. اور لفظی معنی حد الفیل, فعل کی تعریف, حد معنی تعریف. کلمۃ ایسا کلمہ ہے, تدل علی معنی فی نفسها, جو دلالت کرے اپنی معنی پہ خود. دلالتاً ایسی دلالت, مقترنتاً بزمان ذالک, جو ملا ہوا ہو اس سے زمانہ, اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہو اس کی معنی سے. کا ضرب یضرب, ضرب میں ماضی ہے, یضرب میں حال اور استقبال دونوں ہے, مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. کا ضرب یضرب. اضرب, اضرب میں استقبال ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی تعریف. اب علامتیں, علامت اس کی کون سی ہے یہ بتا رہے ہیں. وعلامتہ ان بصحت الاخبار به لا عنہ, کہ صحیح ہو اس سے مخبر بھی ہونا, نہ عنہ ہونا. مخبر بھی معنی مسند ہو. کیا ہو؟ مسند ہو, مسند الیہ نہ ہو. بھائی یہ بتا رہا ہے علامتیں. ٹھیک ہے, علامت اس کو بولتا ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد غیرہ, جو اس میں پائی جائے دوسرے میں پائی نہ جائے. اب یہ بولا کہ یہ مسند ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, مخبرن معنی اخبار بھی معنی مسند ہے. بھائی اعتراض ہو رہا ہے. بھائی آپ بولتے ہیں یہ فعل کی علامت ہے, مسند ہے. مسند کی معنی ہے خبر, یعنی بات. ٹھیک ہے جی. ضرب زید, ضرب معنی کی خبر دے رہا ہے, کس کو؟ زید کی. ضرب کیا ہے؟ خبر ہے, بات ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ مسند, یہ مسند ہے. بھائی مسند تو اسم بھی ہوتا ہے. زید قائم, زید قائم. اب قائم زید مسند بھی ہے, قائم مسند ہے, یہ تو خبر دے رہا ہے. تو آپ بولتے ہیں یہ اس کی علامت, علامت تو نہیں ہوئی, تو یہ تو دوسرے میں مل رہی ہے. تو آگے یہ لا عنہ بلکہ اس کی نفی کر رہا ہے. یعنی یہ مسند بھی تو, اخبار بھی تو ہو سکتا ہے, اخبار عنہ نہیں ہو سکتا. یعنی اب یہ اسم سے جدا ہو گیا. اسم اخبار بھی ہوگا, عنہ بھی ہوگا. یہ ایسا ہے جو اخبار عنہ جو ہے بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ فعل سے, اسم سے جدا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اعتراض سمجھ میں آ گیا, بات بھی سمجھ, اس کا جواب بھی سمجھ آ گیا. یصح اخبار بھی لا عنہ. ودخول قد وسین وسوف, اس پہ قد, سینہ اور سوف داخل ہوتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. الجزم, حروف جازم اس پہ داخل ہوتے ہیں. کون سے حروف جازم؟ ان ولم ولما لام امر لا نہیں.
یہ حروف جازم ہے، یہ بھی اس پہ داخل ہوتے ہیں۔ وتصریف الی الماضی والمضارع، پھرنا اس کا ماضی اور مضارع، یعنی ماضی بھی ہوگا مضارع بھی بنے گا یہ، ٹھیک ہے۔ وکونہ امرا و نہیا، اور ہونا اس کا امر اور نہی، امر اور نہی بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ واتصال الضمائر بارز، اور ملنا اس کا ضمیر بارز مرفوعۃ، بارز مرفوع، ٹھیک ہے۔ کا ضربت، ضمیر بارز مرفوع، بھائی کون سے ہیں؟ ہاں ضمیر بارز مرفوع، ضربت ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ٹھیک ہے۔ یہ بارز جو ضمیر بارز مان ظاہر، ضرب اور ضربت، اور یہ دونوں اس میں مستتر ہیں، ضرب اور ضربت، جو دو صیغے ہیں اس میں ضمیر مستتر ہے، باقی سب میں بارز ہیں۔ ہم جب ترکیب کریں گے ضرب فعل، اس میں ہو ضمیر فاعل نکالیں، کیا نکالیں گے؟ ہو ضمیر فاعل۔ اور ضربا کی کیسے ترکیب کریں گے؟ ضرب فعل، اس میں الف علامت ضمیر کی فاعل ہے، کیا ہے؟ یہ بارز ہے، یہ الف کھڑا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ چھپا ہوتا تو ہم ہما نکالتے، ہما نہیں نکالیں گے، بلکہ الف علامت، یا ضربو، ضرب فعل، اس میں واو ضمیر فاعل، ضربت میں ضرب فعل تو ضمیر بارز فاعل، تو یہ جتنے بھی بارز ضمیر ہیں یہ بھی فعل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بار یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دو مستتر ہیں فعل ماضی میں، باقی سب بارز ہیں۔ ہاں، واتصال ضمائر بارز نحو ضربت، و تائے تانیث، اور تائے تانیث کی جیسے ضربت، ضربت بھی اس میں ضمیر ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نحو ضربت۔ و نون تاکید، نون اصل میں نونین ہے، کیا ہے؟ نونین تاکید، اضافت کی وجہ سے ایک گر گیا، نون تاکید، دو نون تاکید والے کون سے؟ دو نون تاکید والے کون سے؟ ہاں، اور نا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اضربن، اضربان، اضربن پڑھا ہے، اضربن، 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 یہ پڑھا ہے نا، دو، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی اس کی نشانی ہے، سمجھ گئے؟ تو دو نون کون سے؟ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، جو آپ نے امر میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ہے، کہاں گیا بھائی؟ ہاں، نون ہے تاکہ دو نون تاکید کے، ان کل ہذہ خواص الفیل، یہ سب فعل کے خاصے ہیں، خاصے ہے معنی ما یوجد فی ولا یوجد غیری، جو جس میں پایا جائے دوسرے میں نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ ومعنی اخبار بھی، اخبار بھی کے معنی بھائی باقی تو چیزیں ظاہر ہیں، باقی اخبار بھی تھوڑا مشکل ہے، وہ خود اس کی تفسیر ہے۔ ومعنی اخبار بھی ان یکون محکوما بھی، وہ محکوما بھی ہے، محکوما بھی کو مستند بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس سے بات کی جائے، جو بات کی جائے۔ ابھی وجہ تسمیہ بتا رہا ہے، فعل کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو فعل کیوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اسے فعل بولا ہے بِاسْمِ اصلِهِ، اپنے اصل کی اسم کی وجہ سے، اصلی وہ مصدر، وہ مصدر ہے، یہ اپنے اصل کے نام پر ہے۔ اب فعل جو ہے کس سے بنا ہے؟ مصدر سے بنا ہے، اپنے اصل اس کی کیا ہے؟ مصدر، اور عربی میں مصدر کو فعل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فعل، ٹھیک ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، فعل کا سندھی میں، اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ کام، کام، ٹھیک ہے۔ اب ایک طالب علم، آپ کا نام کیا ہے؟ علی اصغر ہمارے کلاس میں نہیں آتا، میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ جی حضرت مجھے بہت سارے کام تھے۔ بھائی کون سے کام تھے؟ بھائی والد کے لیے دوا لینی تھی، اس کو خدمت کرنی تھی، اس کے لیے کھانا پکانا تھا، کھانا دینا تھا، اسے وضو کروانا تھا۔ ابھی
یہ میں بول رہا ہوں کون سے کام ہیں، یعنی فعل تمہارے کون سے ہیں. یہ بولا ہے والد کی خدمت کرنی تھی، خدمت کرنا، کھانا پکانا، اس کا ہاتھ دھونا. یہ سندھی میں جو بولے کھائण پیئण، کھارائण پیئण، گھمائण، ہاتھ دھوائण، یہ مصدر ہے، فعل ہے. میں اسے بولوں گا بھائی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے کام کرنا، یہ مجھے مصدر بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں مصدر کا نام فعل ہے. کس کا نام ہے؟ مصدر. ہم سندھی اردو میں بولے گھومنا پھرنا اٹھنا. کام کون سے بھائی، کون سے کام کر رہے ہیں بھائی؟ گھومنا پھرنا اٹھنا چلنا پھرنا. یہ مصدر ہے، فعل ہے؟ مصدر ہے. ہم مصدر کو فعل بولتے ہیں. تو اصل میں فعل مصدر کا نام ہے. مصدر کا نام فعل ہے. وہ اپنی اصل کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے، اس پہ نام آ گیا. ٹھیک ہے، اصل میں مصدر کا نام فعل ہے، اس اصل کی وجہ سے اس پر نام فعل آ گیا. یسمى فعلا باسم اصلی، اپنے اصل کے اسم سے وجہ، فهو مصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل. یہ مصدر اصل میں فاعل کا فعل، یہ مصدر ہے حقیقت میں. بھائی ایک بات یاد رکھیں، فعل جو ہے لفظاً مفرد ہے. بھائی مفرد ہے نا. ہم کو بولتے ہیں کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ 3. اسم فعل حرف. ٹھیک ہے، تو کلمہ مفرد ہے تو فعل اس کا تقسیم مفرد ہوگی نا. فعل لفظاً مفرد ہے، مانن مرکب ہے. مانن مرکب ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وعلیکم السلام. اس میں ایک ہوتا ہے مصدری معنی، نسبت الی الفاعل، اور زمانہ. 3 چیز ہوتے ہیں. مصدری معنی یعنی مارنا. بھائی مارنا ایسے ہی نظر آئے گا جب تک اس کا فاعل نہیں ہوگا. جب تک فاعل نہیں ہوگا ضرب ظاہر نہیں ہوگی. ضرب ہم بولیں گے ضربن. بھائی مارنا، جب تک مارنا تب ظاہر ہوگا جب اس کا فاعل ہوگا، ورنہ وہ ظاہر نہیں ہوگی. تو یعنی مصدری معنی نسبت الی الفاعل، یعنی فاعل کی طرف نسبت ہی ہونا ہے. اور تیسری زمانہ بھی چاہے گا، یا ماضی میں ہوگا یا حال میں ہوگا یا استقبال میں ہوگا. تو یہ لفظاً مفرد ہے، مانن 3 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے. لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ مصدر اصل میں فاعل کا فعل ہے حقیقتاً میں. یعنی مصدر ہے جو فعل سے فاعل سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ لأن المصدر، مصدر کیا ہے؟ وہ فعل. کیا ہے؟ وہ فعل ہے. کس کا فعل ہے؟ اپنے فاعل کا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو مصدر کیا ہوا؟ فعل. ٹھیک ہے، تو مصدر اصل اس کا فعل ہے، کیونکہ اس سے نکلا ہے اسے فعل، تو اس کا نام ہم نے فعل لکھ دیا. ٹھیک ہے. یہ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اسے بولا جاتا ہے فعل بِاسْمِ اصلِهِ، اپنے اصل کی نام پر. وَهُوَ مصدر لأن المصدر، کیونکہ مصدر وہ فعل الفاعل حقیقت میں فاعل کا فعل ہے. فاعل کا فعل ہے، اکیلی یہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ختم. دوبارہ دوہرا لیتے ہیں. ہاں. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسَمُوِهِ، اور نام رکھا گیا اس کا اسم اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، علی قسیمہ، دونوں قسم پر. لا لکونہ وسمًا، نہ اس کا ہونا علامت علی المعنی، معنی پہ، یعنی بس ان کا ساتھ دے رہا ہے. وحد الفعل، اور فعل کی تعریف کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی معنی پر خود. دلالتاً، ایسی دلالت، مقترنتاً بزمان ذالک المعنی، جو ملا ہوا اس سے، اس کی معنی سے زمانہ. کضرب یضرب اضرب. وعلامتہ ان یصح الاخبار بہ، کہ صحیح اس کا اخبار بھی ہونا، لا عنہ نہیں ہونا. یعنی اعتراض کا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ودخول قد سین و سوف، داخل ہونا اس کا قد سین و سوف پر. الجزم، حروف جزم داخل ہونا. وتصریف الی الماضی والمضارع، پھرنا اس کا ماضی اور مضارع کی طرف. وکونہ امرا و نہیا، اور ہونا اس کا امر اور نہی. واتصال الضمائر بارز، ملنا اس کا ضمیر بارز کا، مرفوع جو مرفوع ہوتا ہے. نحو ضربت، و تاء ساکنہ، تاء ساکنہ جی ضربت.
و نون تاکید اور دو نون تاکید کے ان کل هذه خواص الفیل یہ سب فعل کے خاصے ہیں. ومعنی اخبار بھی اور اخبار بھی کا معنی کیا ہے ان یکون محکوما بھی کہ ہو اس کو محکوم بھی. ویسمى فعلا اسے فعل بولا جاتا ہے باسم اصلہ اپنے اصل کی کے نام پر. وہ مصدر وہ مصدر ہے. اصل کیا ہے مصدر ہے. لأن المصدر کیونکہ مصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال